السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے حافظ حمداللہ صاحب آپ کیسے اولی الامر بن گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ۔ تو حافظ صاحب آپ کی گفتگو سنی ہے میں نے، آپ سپہ سالار صاحب کے بیان کا جواب دے رہے تھے کہ امیر ہم ہیں، اولی الامر ہم ہیں، وہ نہیں ہیں، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ نے قرآن و سنت سے ثابت تو نہیں کیا کہ آپ اولی الامر ہیں، امیر ہیں، اس امت کے، اس قوم کے آپ اولی الامر یا امیر ہیں۔ آپ نے قرآن و سنت سے تو یہ ثابت ہی نہیں کیا۔ سچی اور بات تو وہی ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے حوالے سے، جو اللہ کے رسول کے حوالے سے ان کا فیصلہ بیان کیا جائے، وہ سچی بات ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے دعوے میں کہ امیر ہم ہیں، تو آپ نے تو کوئی بھی قرآنی ثبوت نہیں دیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن سے یہ دین شروع ہوا ہے، وہ حقیقی اولی الامر تھے اور کس طرح تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسمان سے قرآن اترا ہے اس کو سمجھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے، تربیت کی ہے، اور اس آسمانی کی دین کے بنیاد پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صحابہ کرام کے دین اور اس کے دین کے ماننے والوں کو جنتی فرقہ قرار دیا ہے اپنے فرمان میں کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، اس دین پر چلنے والے قیامت تک کے لوگ بھی جو ہے وہ جنتی فرقے میں شامل ہیں۔ اور جنتی فرقہ جو ہے اس کی بنیاد آسمانی دین ہے، بلکہ آسمانی دین جو ہے یہ تمام پیغمبروں کی بنیاد تھی۔ تمام پیغمبر جو ہے اپنی قوموں کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے انہوں نے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا، اور دین کو نافذ کر کے وہ دین کو غالب کرنے والے حقیقی اولی الامر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ آپ نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ الامر جو ہے خاص حکم، علو والے یا علی والے، الامر خاص حکم، الف لام سے اسم معرفہ ہے، جیسے العلم الف لام سے اسم معرفہ ہے، الکتاب، النبی، الرسول، تو یہ الف لام سے اسم معرفہ ہے الامر، اس کا مطلب ہے خاص حکم والے، حقیقی حکم والے جو ہے ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ جو حقیقی آسمانی حکم کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو جو ہے دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور نہ اس کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں، وہ اولی الامر نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ کافرون کے نزول پر اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے، دنیا کے کافروں سے کہہ دیں کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا پہلا سٹیپ جو ہے، پہلا درجہ جو ہے وہ کفر کا بائیکاٹ ہے۔ جس طرح کلمہ توحید میں پہلا درجہ ہے سب جھوٹے خداؤں کا انکار، لا الہ
نہیں کوئی بھی معبود الا اللہ سوائے اس اللہ کے۔ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، جھوٹ کا جو ہے وہ انکار ہے اور حق کا اقرار ہے اللہ کے بعد۔ فرمایا کہ جب الامر جو فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے خاص حکم، یعنی آسمانی حکم۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے ہیں۔ جو اللہ کے حکموں اور فیصلوں کو جانتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کرتے ہیں، غالب کرتے ہیں، نفاذ کے ذریعے غالب کرتے ہیں، وہ ہیں حقیقی اولی الامر۔ تو آپ نے اپنے بارے میں جو ہے اولی الامر جو ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ کو دلیل دینی چاہیے نا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دنیا کے کفر کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، اور بائیکاٹ کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کے طریقے پر بائیکاٹ کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 کے حکم کے تحت ہم نے کافروں کے فتنے کو ختم کر کے اس کی جگہ ہم نے جو ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا مکمل دین نافذ کیا ہے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آسمانی دین کے ذریعے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کو ختم کیا، بت پرستی کا خاتمہ کیا، اور جب وہ زمین پاک ہو گئی شرک سے اور کفر سے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کوشش کر کے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا، اور وہ دین آج تک نافذ ہے۔ جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں اللہ کا دین آج تک نافذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی خالص محنت کو آج تک زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا، تاکہ دنیا کے لوگ جو ہے وہ جان لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے فتنے یعنی دینوں کا انکار کیا، خاتمہ کیا، اور اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کیا، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے وہ مثال بنا کر رکھے گا، تاکہ دنیا کے لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے دیکھ کر جو ہے اپنے ملکوں میں اسلام نافذ کریں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آج جو ہے تمام مسلمانوں کے ملکوں میں جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط ہے، شیطانی جمہوریت۔ یہ کافروں یہود و نصارہ کا جو آئین ہے یہ آسمان سے اترنے والا نہیں ہے، یہ تو کافروں نے زمین پر اور کافروں اور جاہلوں اور ظالموں کی اسمبلیوں میں اس کو جو ہے بنایا ہے، اور ہمارے ملک کے مفتیوں اور علماء نے 1973 کی کافروں کی اسمبلی میں اس کو منظور کیا تھا پاکستان کے لیے۔ یہ کردار ہے ہمارے علماء اور مفتیوں کا، اور آپ کے فرقے اور دیگر فرقوں کے اکابرین نے یہ اس مسلمان قوم پر جو ہے اس کافروں کے فتنے کو مسلط کیا تھا۔ تو یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے تو نہیں کیا، نہ انہوں نے جاہلوں کی کافروں کی اسمبلیاں بنائیں جن کے پاس نہ اللہ کے قرآن کا علم نہ جو ہے شیطانی جمہوریت کی LLB کی ڈگری ہے، بالکل جاہل ہیں دونوں طرف سے۔ یہ تو انہوں نے جو ہے اس کو پاس کیا تھا، اس فتنے کو، قرآن کافروں کے فتنے کو۔ یہ فتنہ میں نے حوالہ دیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے کہ ایمان والو کافروں کے فتنے کے خلاف جہاد کر کے، لڑائی کر کے اس کو ختم کرو، اور اس کی جگہ جو ہے اللہ کا مکمل وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ مکمل دین نافذ کرو اللہ تعالیٰ کا۔ کیا یہ قرآنی حقیقت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کے حکم کے تحت کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، صاف کہہ دیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم کیے کافروں نے وہ ہمارے سامنے ہیں۔
لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، وہ سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی پختگی سے بیان کر دیا۔ تو آج تک جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ وصحابی، میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، یہ جنتی فرقہ ہے۔ اب اس جنتی فرقے کے علاوہ باقی جو 72 فرقے ہیں 73 میں سے، ان میں سے کسی ایک عالم یا مفتی نے جو ہے لکم دینکم ولی دین نہیں کہا کفر کے لیے، کہ کافرو یہ تمہارا دین جو ہے تمہارے لیے، میرے لیے نہیں۔ اور نہ ہی تمام ملکوں کے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں، ان میں سے کسی بھی عالم یا مفتی نے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کے 193 کے حکم پر آج تک جو ہے یہ جو ہے زمین سے جو ہے کفر و شرک نہیں ختم کیا، اور اللہ کے خالص دین کو، مکمل دین کو نافذ کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کی۔ کیا یہ کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہیں، کیا انہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح جو ہے اپنے ملکوں میں اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا ہے۔ کیا آپ نے مولانا صاحب، حافظ صاحب، آپ نے جو ہے سورہ کافرون کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، آپ نے یہ جو جملہ آج تک 1973 سے لے کر یا پہلے سے لے کر آج تک آپ نے جو ہے کہیں اعلان کیا ہے کہ کافر تمہارا فتنہ تمہارے لیے، تمہارا جو ہے کفر دین تمہارے لیے، ہمارا آسمانی دین ہمارے لیے؟ آپ نے تو کبھی بائیکاٹ نہیں کیا، اور نہ 72 فرقوں کے کسی عالم یا مفتی نے بائیکاٹ کیا ہے، بلکہ جس کا بائیکاٹ کرنا ہے اس کو ہم نے مسلط کیا ہوا ہے اسمبلیوں کے ذریعے۔ آپ اسمبلی جو ہے کافروں کی اسمبلی کے MNA ہیں، اور آپ جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو اسمبلیوں کے ذریعے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط ہوں تو قرآن و سنت سے دلیل دے کر مجھے غلط ثابت کریں، میں معافی مانگ لوں گا آپ سے، بلکہ ساری امت مسلمہ سے معافی مانگ لوں گا۔ آپ نے نہ تو سورہ کافرون جو ہے اس کو سمجھا ہے، نہ اس پہ عمل کیا ہے، نہ آپ نے سورہ انفال اور سورہ بقرہ جو ہے اس کو سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل کیا ہے۔ آپ نے تو حرم شریف پر جو ہے عمل نہیں کیا، جس میں جو ہے آپ اور آپ کے فرقے جو ہے نماز میں کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو حقیقی جن پر غضب نازل کیا گیا ہے اور حقیقی گمراہ ہیں یہودی اور عیسائی، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیسا مذاق کر رہے ہیں کہ علم شریف پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے التجا کرتے کہ یا اللہ ہمیں مغضوب علیہم یہودیوں اور الضالین عیسائیوں کے دین پر جو ہے ہمیں راستے پر نہ چلانا۔ کیا ہم مذاق نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے؟ نماز میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلنا، اور نافذ کر رکھا ہے ہم نے ووٹوں سے، اسمبلیوں کے ذریعے، شیطانی جمہوریت کے ذریعے ہم نے اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، یہود و نصارہ کا فتنہ، جن کے راستے سے ہم بچنے کے لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہود جو ہے مغضوب علیہم اور ضالین یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا، اور خود ہم چل رہے ہیں، لوگوں کو چلا رہے ہیں الیکشن کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اولی الامر میں شامل ہیں؟ ذرا ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اولی الامر ہیں، جنتی فرقہ ہے، اور ہم جو ہے ان کے دین کی جو اب آسمان سے اترا ہے، ہم اس کے الٹ جو ہے کافروں کا دین مسلط کر رہے ہیں، کیا ہماری ان کے ساتھ کوئی نسبت ہے؟ آپ نے خود ایک مثال دی ہے سورہ مائدہ کے 3 فتووں کی، اللہ تعالیٰ کے 3 فتووں کی، کہ جو لوگ آسمان سے اترنے والے دین کا جو ہے کو نافذ نہیں کرتے، اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ یہ آپ نے بیان کیا ہے۔ تو کیا آپ نے اپنے لیے بھی کچھ سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟
کیا واقعی ہم آسمانی دین جو ہے جو آسمان سے اترا ہے اس کو نافذ کر رہے ہیں؟ کیا ایم پی ہوتے ہوئے جو ہے ہم جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط نہیں کر کے بیٹھے؟ آخر ہمارے اندر یہ دوغلا پن کیوں ہے کہ دعویٰ کچھ ہے اور کرتے ہم اس کے الٹ ہیں؟ اس منافقت کو ہم کب چھوڑیں گے؟ ہم تو اس منافقت کی وجہ خود بھی برباد ہو گئے، اس قوم کو بھی برباد ہم نے کر دیا۔ اولی الامر تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہیں، اور ان کے دین کو جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا اس پر عمل کرنے والے جو ہیں جزیرۃ العرب کے لوگ ہیں۔ اولی الامر حقیقی الامر الف لام لگایا، حقیقی حکم کے جو ہے چلانے والے، حقیقی حکم، آسمانی حکم، قرآن کے حکموں کو ماننے اور چلانے والے، نافذ کرنے والے، یہ اولی الامر ہے۔ جو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اولی الامر کیسے ہو گئے؟ یہ جھوٹ، یہ منافقت، یہ دوغلا پن، یہ اولی الامر کی نشانی نہیں ہے۔ الف لام لگایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے طالوت کی بادشاہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ طالوت کو میں نے اس لیے بادشاہ بنایا بنی اسرائیل کا کہ وہ خاص علم، العلم، خاص علم کی بساط رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے سب سے بڑھ کر، یعنی سب سے بڑا عالم حقیقی علم کا، عالم آسمانی علم کا، آسمانی دین کا حقیقی وہ عالم ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ خاص جسمانی صلاحیت کا مالک ہے۔ تو کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے؟ ہمارے اندر تو پہلی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے آسمانی دین کے جو ہے سب سے بڑے عالم ہوں۔ ہم تو قرآن کی سورہ کافرون کو نہیں جانتے کہ اس کا مفہوم نبی علیہ السلام نے کیا لیا تھا اور کیا کیا تھا۔ ہم تو سورہ فرقان کی فرقان کی جو ہے الانفال کی آیت نمبر 39 کو نہیں جانتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اور صحابہ کرام نے کیا عمل کیا تھا۔ ہم تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 کا مفہوم بھی نہیں جانتے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان دونوں صورتوں کی آیتوں کے حکم سے جو ہے کیا عمل کیا تھا، اللہ کے دین کو مکمل نافذ کیا تھا۔ اور ہم کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کا فتنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں سورہ انفال کی 39 اور سورہ بقرہ کے 193 میں اللہ تعالیٰ کافروں کا فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ اس فتنے کو ختم کر کے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ ہم تو اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ ہم الامر کیسے ہو گئے؟ خاص امر، آسمانی حکم، قرآن کی سمجھ بوجھ والے، قرآن کے نفاذ والے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر جو 3 فتوے اللہ نے لگائے ہیں کہ یہ جو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، دوسری آیت ظالمون، تیسری آیت جو ہے وہ فاسقون، کہ جو اللہ کے آسمان سے اتارے گئے دین کے مطابق حکم اور حکمرانی نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، حکمرانی نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، اور جو ہے وہ فاسق ہے۔ آپ نے تینوں یہ آیتوں کا جو ہے مفہوم جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن کیا آپ جو ہے اللہ کے آسمان سے اترنے والے دین کو آج تک آپ نے نافذ کیا ہے؟ اس کی کبھی حمایت کی ہے؟ پاکستان کے کسی صوبے یا خطے میں یا دنیا کے کسی ملک میں آپ نے جو ہے اور آپ کے ماننے والے جو ہے 72 فرقے جو ہیں انہوں نے نافذ کیا کہیں؟ ان آیتوں سے کوئی نتیجہ نکالا ہے آپ نے؟ اور ان تینوں فتووں کے بعد اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اگلی آیت کو بھی بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارے نبی نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اور نبی علیہ السلام نے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان 3 فتووں کے بعد اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آسمانی آئین
قانون اتارا ہے، آپ بھی اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کریں۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ آپ بھی حکمرانی کریں، فیصلے کریں، بما انزل اللہ، ساتھ اس دین کے، آئین کے جو آسمان سے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ حافظ قرآن ہیں آپ، جو ہے نبی علیہ السلام کا حوالہ کیوں نہیں دیتے کہ انہوں نے جو ہے سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق جو ہے انہوں نے جو ہے اللہ سے کا آسمان سے اترنے والا دین جو ہے وہ نافذ کیا تھا، ان کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کہ نافذ کریں آپ۔ کیا نبی علیہ السلام نے نافذ نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی قائم رکھا ہے دنیا کے لیے مثال بنا کر، اور قیامت تک یہ مثال قائم رہے گی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس ملک کی بھی آپ نے جو ہے دینی اصلاح نہیں کی۔ باقی جو مسلمانوں کے ملک ہے ان کی اصلاح کون کرے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں بہت وسیع حکمت ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی طرح جو ہے صرف بائیکاٹ کا ہی کہہ دیتے نا کافروں کو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آدھی دنیا جو ہے مسلمان ہو جاتی۔ وہ سوچتے کہ ہمارے دینوں کو اللہ نے جو ہے فتنہ کیوں قرار دیا، وجہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے جو فتنے ہیں، دین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا بائیکاٹ کروایا اپنی نبی سے، اور ان کو اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے۔ یہ کیوں؟ وہ لوگ اس پہ غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے۔ جس طرح انڈیا کے ایک ہندو نے جو ہے اپنی کتابوں، ذاکر نائک کے لیکچروں کی روشنی میں اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اس نے کہا کہ کل کی اوتار جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے کہا 100 کروڑ ہندوؤں آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ دیکھیں اس شخص نے ذاکر نائک کے جو ہے جتنے بھی لیکچر ہیں سن کر جو ہے وہ غور و فکر میں پڑ گیا، تحقیق جو ہے اس نے کرنا شروع کر دی، تقلید نہیں کی، تحقیق کی اس نے ہندوؤں کی کتابوں کی، اور وہ سچائی تک پہنچ گیا۔ اگر ہم بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر جو ہے سورہ کافرون کے حکم کے مطابق ہم بھی کافروں کو کہتے ہیں کافروں ہم نے تمہاری شیطانی جمہوریت، تمہارا شیطانی نظام فتنہ جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آج کتنی دنیا کے کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے جو تحقیق کرتے کہ ہمیں کیوں جو ہے ہمارے دین کو فتنہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس میں سوچ میں پڑتے، اور اس ہندو کی طرح اور دیگر بہت سے غیر مسلم خواتین حضرات جو مسلمان ہوئے ہیں قرآن پڑھ کر، وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ بہت سی دنیا جو ہے تحقیق کرتی کہ آخر ہمارے دین کو فتنہ کیوں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آدھی دنیا مسلمان ہو جاتی۔ لیکن افسوس ہے کہ آپ کے 72 فرقے جو ہیں وہ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 26 کے مطابق اللہ کا دعویٰ ہے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ ظالم لوگوں کو بھی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے کہ اگر ترجمہ پڑھو گے وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 18 علوم کے بغیر آپ کو قرآن نہیں آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا تم وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ 72 فرقوں کے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو کہیں نہیں کہا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے، ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، یا 18 علوم کے بغیر تمہیں علم نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹ ہم نے کہاں سے کر لیا؟ جب ہمیں ان آیات کا علم ہی نہیں ہے تو اولی الامر ہم کہاں سے بن گئے؟ اولی الامر تو نبی علیہ السلام بنے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن جو ہے اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا۔ اولی الامر تو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں جن کی اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے تربیت کی ان کی، وہ اولی الامر ہیں حقیقی۔
اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے فرقے کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جو ہے وہ ہیں اولی الامر، جو اللہ کے قرآن کے نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کے حکموں پر چلتے ہیں، نہ ان کے اللہ کے حکم پر جو ہے کافروں کے فتنے کا بائی کاٹ نہیں کرتے، وہ اولی الامر کیسے ہو گئے؟ اللہ نے ایسے نہیں امر کے ساتھ جو ہے الف لام لگا دیا، اللہ کو پتہ تھا، الف لام کر اس میں معرفہ بنا دیا، اس میں خاص بنا دیا۔ آپ کو شاید جو ہے جو گرامر کا الف لام ہے شاید اس کا بھی نہ پتہ ہو، اور آپ کو جو ہے الحمد شریف جو ہے اس کی میں نے جو 2 آیتیں بیان کیا شاید اس کا بھی علم نہ ہو کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے ان کے راستے پر نہ چلانا، اور باہر نکل کر ہم جو ہے شیطانی جمہوری کو ووٹ دیتے ہیں، دلواتے ہیں، اس کے ووٹوں پر، اس کے عہدوں پر جو ہے ہم قوم کو لوٹ رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں اپنا۔ ایمانداری سے بتائیے گا، آپ بھی اور آر کے فرقوں کے علماء مفتی بھی بتائیں، کیا جس نظام کافروں کے نظام کو اللہ نے اپنے قرآن کی سورۃ الانفال اور سورۃ البقرہ کی آیتوں میں جو ہے فتنہ قرار دیا ہے، کیا اس فتنے کو مسلط کر کے اس کی خدمت کر کے اس کا معاوضہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ بھی بتا دیں ذرا۔ کیا یہ کمائی جو آپ اسمبلیوں، ممبران اسمبلی، ایم این اے، ایم پی اے ہو کر جو آپ قوم کو لوٹ رہے ہیں، ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ کیا یہ آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ کافروں کے فتنے کی خدمت، یہ معاوضہ جو ہے آپ لے رہے ہیں قوم سے، لوٹ مار اس جو ہے مظلوم قوم سے، جن کو لوٹ لوٹ کر آپ نے جو ہے آپ لوگوں نے انتہائی ذلیل کر دیا، بھوکوں تک لے آئے ہیں، اور آپ کو اللہ کا کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ ہی نہیں، ہم اللہ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، اور ہم جو ہے اس اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کے دشمنوں، یہود و نصارہ، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ آپ نے تو اللہ کا بھی حیا نہیں کیا کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے آسمانی دین کے نفاذ کا حق ہے، آپ نے تو یہ بھی نہیں سمجھا۔ آپ نے تو رب کا بھی حیا نہیں کیا، بندوں کا حیا کہاں سے آ جاتا؟ تو آپ اولی الامر نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ جو ہے حقیقت بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ الف لام لگا ہوا ہے، الامر، خاص حکم، خاص حکمرانی، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے نفاذ اسلام کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کی تھی، وہ ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہیں اولی الامر۔ اور سورہ بقرہ کے پارہ نمبر 2 میں طالوت کا واقعہ ہے کہ ان کو جب اللہ نے بادشاہ بنایا تو 2 چیزوں کی، 2 صفات کی بنیاد پر کہ وہ سب سے بڑا عالم دین ہے اور جسمانی طور پر جو ہے وہ طاقتور ہے، اور پھر عورت کی حکمرانی کو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی حکمرانی کو ختم کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمرانی عورت پر ہو، عورت کے ذمہ ہو۔ آپ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو مانتے ہیں، تو اولو الامر کیسے بن گئے؟ جب آپ ان کے الٹ ہی چلیں گے تو اولی الامر کیسے بن گئے آپ؟ اللہ کے آسمانی حکموں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے آسمانی دین کے جب آپ مخالف چلیں گے تو اولی الامر کیسے ہو گئے؟ خدا را اس قوم کے ساتھ جو ہے یہ ظلم نہ کریں، قوم کو قرآن آسمانی حق بتائیں، من گھڑت جھوٹ نہ بتائیں لوگوں کو۔ جہاں بھی قرآن میں ال لگا ہے، النبی خاص نبی، العلم خاص علم، طالوت علیہ السلام کو خاص علم کی بساط اور طاقت دی ہے اللہ نے، اس لیے ان کو جو ہے حکمرانی عطا فرمائی ہے۔
اور قرآن کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، تمام پیغمبر جو تھے وہ اپنی قوموں کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے آسمانی دین کو نافذ کیا۔ ان کے مقابلے میں فرعون بھی بادشاہ ہوئے ہیں، نمرود بھی بادشاہ ہوئے ہیں، دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ بادشاہ تھے، لیکن فرق کیا تھا کہ انبیاء کرام جو اپنی قوموں کے بادشاہ تھے انہوں نے آسمانی دین کو نافذ کیا، آسمانی دین اپنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو، اپنی قوموں کو سکھایا۔ اور فرعون کافر بادشاہ ہیں، فرعون، نمرود وغیرہ، انہوں نے آسمانی دین کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے ہماری طرح، اور انہوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اپنے بنائے ہوئے کافرانہ، ظالمانہ جو ہے قانون اور جو ہے فیصلے نافذ کیے۔ دونوں میں فرق ہے۔ انبیاء کرام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہ دنیا کے بادشاہ جو اللہ کے آسمانی حق کی حق تلفی کرنے والے ہیں، دین کی حق تلفی کرنے والے ہیں، اپنے بنائے ہوئے ظالمانہ قانون نافذ مسلط کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، کس طرح تباہ و برباد کیا۔ کیا وہ بھی آپ ان کو بھی کہیں گے کہ وہ اولی الامر تھے؟ فرعون کو اور نمرود کو آپ اولی الامر کہہ دیں گے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ اگر سپہ سالار صاحب کی دلیل غلط ہے تو آپ کی دلیل جو ہے کہاں سے جو ہے ٹھیک ہو گئی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے یہ جو ہے اولی الامر کا لقب دیا؟ بنتا ہے کسی دلیل کے ساتھ؟ آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو قوم جو ہے اللہ کا دین نافذ کرتی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر بادشاہ ہوں یا اب اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے صحابہ کرام ہوں، وہ اللہ کے دین ہی کو نافذ کریں گے، کفر کو کبھی نافذ نہیں کریں گے۔ یہی آسمانی حکمرانی جو ہے، بادشاہ جو ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم نے آپ کے اندر بادشاہت جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ خلیفہ تھے، خلفائے راشدین، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آسمانی دین کو نافذ کیا۔ کافروں کی اسمبلیوں کا بنایا ہوا فتنہ مسلط نہیں کیا۔ آپ نے تو کفر کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا، نافذ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ اولی الامر کیسے ہو گئے؟ ذرا فیصلہ تو کریں کہ آپ اولی الامر ہیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی مخالفت کر کے، یا نبی علیہ السلام صحابہ کرام اور ان کے ماننے والے جو ہے جنتی فرقے کے لوگ جو ہے وہ اولی الامر ہیں؟ آپ اتنا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے؟ دلیل سے کیسا فیصلہ کریں نا۔ تو یہ جو آپ جو ہے بلا دلیل بغیر قرآن و سنت کے جو ہے آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہم امیر ہم ہیں، یعنی اولی الامر ہم ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے نہ جو ہے گمراہ کریں۔ آپ تو فرقوں کے مولوی اور عالم ہیں۔ آپ نے تو آسمانی دین کے خلاف فرقہ حنفی بنا لیا ہے۔ کیا فرقہ حنفی جو ہے وہ قرآن کی طرح آسمان سے اترا تھا؟ وحی کے ذریعے اترا تھا؟ کیا حنفی فقہ جو ہے، حنفی فرقے کے جو مواد ہے، جو بنایا ہوا دین جو ہے، اسلام جو ہے، اس کا مواد کیا آسمان سے نازل ہوا تھا؟ وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا تھا؟ جب یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ہے فقہ حنفی کا کوئی لفظ جاری نہیں ہوا، تو آپ حق پر کیسے آ گئے؟ آپ کا یہ دعویٰ کیسے سچا ہے کہ ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، جب کہ آپ خاتم الانبیاء کے دین، آسمانی دین کو نہیں مانتے؟ جو دین نبی علیہ السلام نے نافذ کیا وہ آپ نے نافذ آج تک نہیں کیا، کفر کا آج تک بائیکاٹ نہیں کیا آپ نے اور آپ کے فرقوں کے علماء اور مفتیوں نے۔
تو آپ ختم نبوت کے مالک کیسے بن گئے جی؟ آپ تو جو ہے جھوٹے نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، آپ تو ان کا کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، آپ ختم نبوت کے جو ہے وہ کیسے بن گئے دعوے دار؟ ختم نبوت کے دعوے دار تو تب ٹھیک تھے، آپ اولی الامر تھے، آپ اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح جو ہے آپ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کرتے۔ پہلے پارے کے آخری میں اللہ نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے ایمان والو، نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام صحابہ جس سے تم ایمان لائے ہو، بہی ساتھ اس قرآن کے، جس سے تم نے قرآنی حکم اور فیصلوں پر جو ہے ان کو دل سے مانا ہے، ان پہ عمل کیا ہے، ان کو نافذ کیا ہے، باقی دنیا کے لوگ بھی جو ہے اس کو قرآن پر جو ہے ایسا ایمان لائیں گے تو پھر وہ فاقہ دیکھتا دو، پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ کیا آپ ہدایت والے ہیں؟ کیا آپ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں؟ آپ تو ان کی ہدایت کے جو ہے قریب بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ہدایت والے یا اولی الامر کیسے بن گئے آپ؟ مولانا صاحب غصہ نہ کرنا، حق کڑوا ہوتا ہے، الحق و مرن، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر میری جو ہے گفتگو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو میں التجا کروں گا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے آسمانی دین والے فرقے میں شامل ہو جاؤ، اور آسمانی دین کے مخالف 72 فرقوں کو چھوڑ دو، خیر بات کہہ دو، اس میں بھلائی ہے۔ ورنہ جتنے بندے آپ جو ہے گمراہ کریں گے قرآن آسمانی دین سے توڑ کر جو ہے فرقوں کی طرف لائیں گے، سب کے گناہوں کا کے برابر آپ پر بوجھ ہوگا گناہوں کا۔ یحملون اثقالہم اثقالا مع اثقالہم، اپنے جرموں اور جن کو گمراہ کر کے جرم کروائے ہیں ان سب کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے۔ غصہ نہ کریں میری باتوں کا، آپ میری باتوں کو قرآن و سنت کی دلیل سے جو ہے مجھے غلط ثابت کر دیں، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، ساری امت سے معافی مانگوں گا۔ کیا کلمہ ہم نے صرف کلمہ تک رکھا ہے؟ صرف کلمے کے لیے اس کو پڑھا ہے ہم نے؟ کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں جزیرۃ العرب جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین نافذ کیا تھا، اس جزیرۃ العرب کی ریاستوں کے علاوہ کتنے اسلامی ملک ہیں کلمہ پڑھنے والے؟ اسلامی ملک تو نہیں کہنا چاہیے، اسلامی ملک تو وہ ہوتا ہے جہاں اسلام نافذ ہو، وہ اسلامی ملک ہوتا ہے۔ جہاں اسلام نافذ نہیں ہے وہ تو منافقانہ ملک ہے، کلمہ پڑھا ہے لیکن نافذ نہیں کرتے اس کو، وہ تو منافقانہ ملک ہے، اسلامی ملک تو نہیں ہے۔ کس ملک کے علماء اور مفتیوں نے آج تک جو ہے کافروں کے فتنے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے؟ اور کس ملک کتنے ملک ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ کے قرآن کے حکموں کے مطابق جو ہے اللہ کے مکمل وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کے مکمل دین کو جو ہے اللہ کی سرزمین میں اور مخلوق پر نافذ کیا؟ کتنے ہیں ملک؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ اپنے ملک کا جو ہے جزیرۃ العرب مدنی ریاست کے ساتھ مقابلہ موازنہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس لیے کہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ اسلام جو ہے اسلام دشمنی کر رہے ہیں، فرقوں کو مسلط کر کے آپ جو ہے اسلام دشمنی نبھا رہے ہیں۔ یہ ظلم اس امت کے ساتھ نہ کریں، یہ اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ کب تک جو ہے یہ اسمبلیوں کا جو ہے حرام مال جو ہے معاوضہ جو ہے شیطانی جمہوریت مسلط کر کب تک کھائیں گے؟ آخر یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور یہ حرام کھایا ہوا کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے کی مزدوری جو آپ لاکھوں کو جو ہے لوٹتے ہیں اس قوم کو، کیا یہ حلال ہے، جائز ہے؟ آپ جو ہے مسلمانوں کی تاریخ بھی نہیں جانتے، قرآن حدیث سے بہت دور کی بات ہے، آپ تو اسلامی تاریخ بھی نہیں جانتے۔
کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کی بیگم نے ایک دن حلوہ بنا لیا، تو انہوں نے پوچھا اپنی بیگم سے یہ حلوہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ روزانہ جو آٹا آپ کو ملتا ہے بیت المال سے، اس میں تھوڑا تھوڑا بچا کر میں نے حلوہ بنایا۔ ان کو اتنا ہی آٹا ملتا تھا جتنا عام بدو کو، انسان کو جو ہے رعایا میں سے عام شخص کو ملتا تھا، اتنا ہی خلیفہ کو ملتا تھا۔ آپ کو تو نبی علیہ السلام کی سیرت کا نہیں پتہ، معاف کرنا۔ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں فاقے تھے تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی فاقے ہی تھے۔ یہ نہیں کہ کرسیوں والے جو ہے وہ قوم کو لوٹیں، ہر مہینے لاکھوں جو ہے قوم سے جو ہے چھیننے، وہ لوٹیں کافروں کے فتنے کی خدمت کر کے، اور لوگ جو ہے وہ بھوکے مریں۔ کیا یہ نظام تھا نبی علیہ السلام کے دور میں؟ کیا نبی علیہ السلام نے ایسا نظام نافذ کیا تھا؟ اگر صحابہ کرام کے گھروں میں غربت ہے کچھ کھانے کے لیے نہیں، تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی غربت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام جو ہے صبح مسجد سے تعلیم و تربیت کے بعد گھر تشریف لاتے، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہو ہے؟ میں عرض کرتی اللہ کے پیغمبر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے چلو آج روزہ ہی صحیح۔ اور اگر کھجوریں ہوتی تو میں عرض کرتی اللہ کے پیغمبر یہ کھجوریں اور پانی ہے، آپ کھجوریں اور پانی کھا کر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت حافظ صاحب، آپ اور آپ کے فرقوں کے علماء اور مفتیوں نے تو نبی علیہ السلام کی سیرت کی طرف بھی نہیں کوئی دھیان دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں، نبی علیہ السلام، میں مختصر کر رہا ہوں واقعے کو، حدیث کے واقعے کو، نبی علیہ السلام سے عرض کی، آپ نے فرمایا آ جاؤ مسجد نبوی میں۔ ایک صحابی نے جو ہے دودھ کا پیالہ نبی علیہ السلام کو تحفہ پکڑایا، پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں؟ جی میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب ادھر آؤ، یہ پیالہ پکڑو اور دائیں طرف سے سب صحابہ کرام کو پلانا شروع کر دو، دائیں سے پلانا شروع کر دو یہ دودھ۔ انہوں نے دائیں سے سب صحابہ کرام کو جو ہے دودھ پلایا، اللہ کا معجزہ، پیالہ ختم نہیں ہوا۔ آخر میں جو ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہا، فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو اس کو، اور پی لو اور پی لو۔ اور سب سے آخر میں نبی علیہ السلام نے وہ دودھ پیا۔ آپ کیسے اولی الامر ہو گئے جب آپ کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی ایک بھی صفت نہیں ہے، آپ اولی الامر کیسے ہو گئے؟ خندق کھودی جا رہی ہے غزوہ خندق کے لیے، ایک صحابی جو آتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، تھوڑا سا آٹا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پکواتا ہوں، آپ جو ہے 2-3 صحابہ کرام فلاں جو ہے ان کو لے کر آ جائیں کھانا کھانے کے لیے۔ لیکن نبی علیہ السلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں حضرت، سیرت طیبہ دیکھیں کہ آپ نے سارے لشکر میں جو ہے اعلان کر دیا کہ جو فلاں صحابی جو اس کے گھر میں دعوت ہے، اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اتارنا اور آٹا جو ہے پکانا شروع نہیں کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے میں ثبوت دے رہا ہوں کہ قوم جو ہے آپ کے عیاشیوں کے لیے ٹیکسوں میں اور بیرونی کافروں کے بینکوں سے سودی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہے، ڈگریوں والے لوگ جو ہے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے عیاشیاں کر کے جو ہے قوم پر جو ہے غربت مسلط کر دی ہے۔ کیا آپ کی کوئی نسبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ؟ ایمانداری سے بتائیں۔ میری زیادتی ہوگی، میں ثابت کریں قرآن و سنت سے، میں انشاءاللہ تعالی ضرور معافی مانگوں گا آپ سے، میں ساری امت سے معافی مانگوں گا اگر میں غلط بات کر رہا ہوں۔ آپ نبی علیہ السلام سے کیسے بڑھ گئے ہیں؟
کہ امت جو ہے اس کو آپ بھوک سے مار رہے ہیں، ٹیکسوں کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے، مہنگائی کے ذریعے آپ خود عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے ہم نوا جو ہیں، اسمبلیوں کے ساتھی جو ہیں، ان کی بیرون ملک اندرون ملک جائیدادیں بن گئی ہیں۔ آپ کیسے اولی الامر ہو گئے؟ آپ کو تو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نہیں پتہ۔ اگر پتہ ہوتا تو آپ کو جو ہے اس بات کی تکلیف ہوتی کہ اس قوم کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ بھوک تک پہنچ چکے ہیں۔ جائیں صبح سبزی کی منڈیوں میں، پھل کی منڈیوں میں جا کر چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مولانا صاحب تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں جی مجھ سے لے لو۔ 2 بچے میرے پاس آئے، جی یہ کیلے ہم سے لے لو۔ میں نے کیا بیٹا کیا کرنے ہیں آپ نے پیسے؟ مجھے پتا تھا غربت ہے، میں نے پوچھ لیا تو کہتے ہیں جی ہم نے ان پیسوں کے ذریعے ناشتہ کرنا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ غریب قوم کے گھر جو ہے وہ فاقوں سے چل رہے ہیں۔ آپ اولی الامر کیسے ہو گئے؟ اولی الامر تو وہ ہے جس نے اکیلے کھانا نہیں کھایا، سارے صحابہ کرام کو جو ہے دعوت دے دی کہ فلاں کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ جس نے اکیلا خود دودھ نہیں پیا، پہلے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو پلایا، بعد میں پیا آپ نے۔ یہ ہیں اولی الامر۔ آپ اولی الامر کیسے ہو گئے؟ آپ تو جو قوم سے جو ہے مہینے کے بعد جو ہے قومی خزانے سے لوٹ مار کے ذریعے حرام، لاکھوں کی حرام کمائی کماتے ہیں۔ حرام ہے یہ، ثابت کریں اپنی کیسٹ میں۔ یہ کافروں کے فتنے کی خدمت جو ہے اس کا معاوضہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، ثابت کریں۔ نہ آپ جو ہے نبی کی سیرت کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، تو آپ بن کر بیٹھ گئے جی میں اولی الامر ہوں۔ کیا کیا آپ نے اسلام کے لیے؟ اسلام کو تو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے تو کفر مسلط کر کے اس قوم پر جو ہے کفر کو غالب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام نافذ کر کے اسلام کو غالب کیا تھا، آپ تو مغلوب بنا رہے ہیں اسلام کو۔ آپ جو ہے اولی الامر کیسے بن گئے؟ نہ کبھی آپ نے جو ہے سمجھ کر سورہ کافرون پڑھی ہے، نہ سورہ فاتحہ جو ہے سمجھ کر پڑھی ہے، نہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 کبھی سمجھ کر آپ نے پڑھی ہے، نہ سورہ بقرہ کی 193 نمبر آیت سمجھ کر کبھی پڑھی ہے، تو آپ اولی الامر کیسے ہو گئے؟ آپ کا آسمانی دین سے تو تعلق واسطے کوئی نہیں ہے۔ آپ تو اپنی فقہ اور آپ نے جو اپنا دین اور اپنا اسلام مذاہب جو ہے بنائے ہیں، آپ کو تو ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کا پتہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے دین کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں، نہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہے۔ اگر آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ تھا تو سورہ کافرون ہی آپ کے لیے کافی تھی، کہ نبی علیہ السلام نے آخری آیت میں فرمایا تھا اللہ کے حکم پر کہ کافرو، دنیا کے کافرو سن لو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میں تمہارا دین نہیں قبول کرتا۔ کیا آج ہم نے اس کا اعلان کیا ہے یا اس پہ عمل کیا؟ ہم نے تو اس کا الٹ کیا ہے، کافروں کے فتنے کو ہم نے مسلط کیا، بائیکاٹ تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا جو کردار ہے، اس کو ذرا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام نے جنتی فرقہ قرار دیا ہے، ذرا ان کے سامنے ذرا پیش تو کریں، ذرا مقابلہ اور موازنہ تو کریں اپنے فرقوں کا، 72 فرقوں کا۔ یہ آپ کے 72 فرقے جو ہے فقہ حنفی سے نکلے ہیں یا فقہ جو ہے وہ جعفری سے نکلے ہیں، 2 ہی فقے ہیں۔ ذرا نبی علیہ السلام سے مقابلہ تو کریں نا، کہ آپ کے فرقوں نے جو ہے کتنی خدمت کی ہے اللہ کے دین کی، کتنے اللہ کے حکم مانے ہیں اور کتنے رد کر دیے ہیں، اور آپ نے جو حق کو جو ہے چھپایا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کے مطابق آپ حکم
فیصلے حکمرانی کریں، حکومت کریں۔ تو یہ جو ہے قرآنی تعلیمات، اس میں آپ جو ہے کورے ہیں، نہیں جانتے ہیں قرآنی حکموں کو، آپ جو ہے اولی الامر بن گئے ہیں۔ یہ زیادتی نہ کریں، آپ اپنے آپ میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے کچھ تو اس تک ہی رہیں۔ یہ من گھڑت جو ہے کتابیں جو ہے دین اور اسلام جو بنا رکھے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے آپ قرآن و سنت کی دلیلوں کو غائب نہ کریں۔ یہ کتمان حق جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ یہ حق کو چھپانا جو ہے، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ 2 پارہ ہے، تبدیلی کا جو ہے قبلہ جو ہے اس کی تبدیلی کا جو ہے جہاں بیان ختم ہوتا ہے، آگے ہے کتمان حق کے بارے میں، کہ جو لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں ان کے لیے اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ تمام لعنت کرنے والے کون ہیں؟ جو اگلی آیت میں اللہ کے فرشتے اور تمام انسان۔ تو یہ حق چھپانا جو ہے، آسمانی حق چھپا کر اپنے فرقوں کو مسلط کرنا اور آسمانی حق کی دلیل بیان ہی نہ کرنا، کہ آپ نے جو کس بنیاد پر، کس قرآنی دلیل پر اپنے آپ کو اولی الامر بنا لیا۔ یا آپ نے تو دلیل ہی نہیں دی، آپ کے پاس حق کی دلیل ہی نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے گا، اسلام اپنے نام سے امن و سلامتی کا دین ہے، عدل و مساوات کا دین ہے۔ فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ لوگ کتنا ظلم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، کتنی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اس معاشرے کے اندر، کتنے لوگ جو ہے ان کی جانیں جو ہے ختم کر دی جاتی ہیں، مال لوٹ لیے جاتے ہیں۔ آپ پر کوئی اثر ہوا ہے؟ اثر کیسے ہونا ہے؟ آپ نے تو کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا، آپ پر اثر کیسے ہو؟ آپ تو مال بنا رہے ہیں، اور دنیا کا لالچی آدمی جو ہے وہ بے رحم ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے، اس کا دل نرم نہیں ہو سکتا۔ نرم دل جو ہے وہ حقیقی ایمان والوں کا ہوتا ہے، جو خالص ایمان والے اور خالص عمل والے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی طرح، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ رحمت اللہ عالمین جو ہے پر عمل کرتے ہیں۔ آپ تو بے رحم ہو چکے ہیں کہ قوم جو ہے، قوم کو آپ نے لوٹ کر جو ہے ٹیکسوں سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، لوٹ مار سے آپ نے جو ہے قوم کو جو ہے غربت کے کنارے پر جو ہے پہنچا دیا، اور آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قبر کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا تھا؟ کس دین پہ عمل کرتا رہا؟ کس دین کو تم نے نافذ کیا تھا؟ آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتہ، اولی الامر کیسے ہو گئے؟ یہ یاد رکھیں، آپ آمریت جو ہے وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ آمریت جو ہوتی ہے لوگوں کی حکمرانی، اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اللہ کی حکمرانی جو ہے، یہ حقیقی دین ہے۔ یہ لوگوں کے جو ہے ظالمانہ آئین اور دین جو ہے، اس کی حکمرانی تو آمریت ہے، یہ حکمرانی نہیں ہے، یہ دین کی حکمرانی نہیں ہے۔ ملک کو جو ہے کافروں کے فتنے کے تسلط سے بے شمار فتنوں میں جو ہے وہ گھیر دیا ہے آپ نے، لیکن آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ دنیا، آپ کو تو اتنا ہی پتہ ہے کہ دنیا میں 2 گروہ ہیں، ایک اولی الامر ہیں اور ایک اولی الفتن ہیں۔ اولی الامر ہے، خاص حکم، خاص حکمرانی، وہ کون سی ہے؟ آسمانی حکم جو ہے، جو آسمانی حکموں والے ہیں، جو آسمانی حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، جو آسمانی حکموں پر حکمرانی کرنے والے ہیں، وہ اولی الامر ہیں۔
اور دوسرے کون ہیں؟ اولو الفتن، فتنوں والے، جو آسمانی دین کی بجائے کافروں کے فتنے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سورہ انفال اور سورہ بقرہ میں جو ہے ان کو فتنہ قرار دیا ہے، آپ تو اس کو نافذ کرنے والے ہیں، آپ تو اولو الامر میں کیسے داخل ہو گئے؟ آپ تو اولو الفتن میں شامل ہیں۔ آپ اسمبلی کے ایم این اے ہیں، کافروں کے فتنے کے آپ ایم این اے ہیں، تو آپ اولو الامر کیسے ہو گئے؟ آپ تو اولو الفتن جو ہے ان میں شامل ہیں۔ بات تو حق کی کریں نا ذرا، اور قرآن و سنت کی دلیل سے کریں۔ کیا نبی علیہ السلام اولی الامر، صحابہ کرام اولی الامر تھے یا آپ تھے؟ آپ ہیں۔ اور اولو الفتن، فتن کون ہیں؟ فتنوں والے کون ہیں؟ ذرا یہ بھی بتا دیں قوم کو۔ اگر آپ اولی الامر ہیں تو اولی الفتن، فتن کون ہیں؟ اس قوم کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں، ان کی گمراہی آپ کو لے ڈوبے گی، یاد رکھیں۔ آپ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اس قوم کو جو ہے بھوکوں مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اپنا جو ہے وہ من گھٹ جو ہے فرقے کا دین جو ہے، فرقوں کا دین مسلط کر کے بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر ہم نے کافروں کا فتنہ یا اپنا فتنہ مسلط کر رکھا، آپ کو احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اولی الامر ہو گئے، کیا کہنے جناب۔ تو یہ میری گزارش، میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی غلط دلیل دی ہے تو مجھے آپ اگلی کیسٹ میں بیان کر دیں، میں آپ سے معافی مانگوں گا، پوری امت سے معافی مانگوں گا، اور میں آپ سے جو ہے اور آپ کے فرقوں سے جو گزارش کروں گا کہ جن 72 فرقوں کو نبی علیہ السلام نے جہنمی قرار دیا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے اللہ کے حکم سے ان فرقوں کو چھوڑ دو، اور اس فرقے میں شامل ہو جس کو نبی علیہ السلام نے جنتی فرقہ قرار دیا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جنتی فرقہ وہ ہے جس دین پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ یہی حق ہے، یہی قبول کرنا چاہیے۔ چھوڑ دیں گمراہ فرقوں کو، آ جائیں نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے جنتی فرقے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی خیر خواہی ہے اس میں، فرقوں والوں کی خیر خواہی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی یہ خیر خواہی ہے۔ آپ نے تو کافروں سے بھی کچھ نہیں سیکھا، نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کیا سیکھنا آپ نے؟ میں نے جو کہا ہے کہ ایک ہندو جو ہے اپنے ہندوؤں کو کہتا ہے کہ 100 کروڑ ہندو آپ اسلام قبول کر لیں، جو ہے 100 کروڑ ہندوؤں سے وہ کہتا ہے کہ کل کی اوتار جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہندوؤں کی کتابوں سے اس نے ثابت کیا ہے، اور وہ ہندوؤں کو کہتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے تو اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ جو خواتین و حضرات قرآن پڑھ کر سمجھ کر جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ نے تو ان سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ یہ لیبل نہ لگائے اپنے آپ کو کہ آپ اولی الامر ہیں۔ اولی الامر جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اللہ کی زمین پر اسلام نافذ کیا، جزیرۃ العرب کی سرزمین پر کفر و شرک جو تھا اس کو ختم کر کے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کیا۔ کیا نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ کہ سورہ انفال کی آیت 39 اور سورہ بقرہ کے 193 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقول الدین کلہ للہ، کیا اس کی نافرمانی کر سکتے نبی علیہ السلام؟ کیا نبی علیہ السلام مکمل دین نافذ نہیں کیا؟ اور آپ کے تربیت یافتہ جو ہے جو صحابہ کرام نے، کیا انہوں نے مکمل دین نافذ نہیں کیا؟ اور ان کے پیروکار جو آج ہیں ان ریاستوں میں رہنے والے، کیا انہوں نے آج بھی اس آسمانی دین کو نافذ نہیں کر رکھا ہے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت کو انہوں نے زندہ نہیں رکھا ہے آج؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حق پہچانیں اور لوگوں تک حق پہنچائیں۔ لوگوں کو جو ہے من گھٹ باتوں سے جو ہے
غلط صدقاتوں سے جو ہے لوگوں کو گمراہ نہ کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے، توبہ کر لیں، بہتر ہے۔ میں پھر دعوت دیتا ہوں کہ یہ من گھڑت فرقے جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے فرقے بنا لی ہیں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ ان کی لست منہم فی شیء، ان کی کسی ایک چیز، ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کبھی نہیں آپ نے پڑھا کہ جنہوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین کے اور جماعتیں تیار کرنے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، ان کی کسی ایک بات کا بھی اللہ فرما رہے ہیں لست منہم فی شیء، ان کی کسی ایک بات میں بھی آپ شامل نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ ان کی ایک بات کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اور اس کا اور دوسرا رخ کیا ہوگا، ان کے آپ کا بھی ان کے فرقوں کی کسی ایک بات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ میں نے اگر غلطی کی ہے بیان کرنے، میری اصلاح کریں، میں انشاءاللہ معافی میں بڑا فراخ دل ہوں، میں معافی مانگ لوں گا۔ تو یہ ہے حق کو پہچانیں، حق کی حمایت کریں، قوم کو لوٹ کر جو ہے جائیدادیں بنانے والوں کی دوستی چھوڑ دیں، کافروں کے جو ایجنٹ ہیں، کافروں کے جو غلام ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیں، جو نبی کے حقیقی غلام ہیں صحابہ کرام جو ہے ان کے ساتھ مل جائیں، نبی کے ساتھ مل جائیں، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آگے بھی ذلت ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور آوان، ہوشیار پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔